ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تقریباً 2 سال سے 2.5 سال کا عرصہ بیت رہا ہے۔ پوری دنیا بڑی مشکلات میں اور بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ بالخصوص کووڈ کو لے کر، یہ بیماری کو لے کر، یہ ایک بلا ہے۔ کووڈ ایک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے کئی مصیبتوں نے جنم لے رکھا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو یہ ایک ہی مصیبت نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مصیبت کئی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ اسی ایک مصیبت بیماری کی وجہ سے موت کے انبار بھی سامنے ہیں، اسی کی وجہ سے بھوکمری کا معاملہ بھی سامنے ہے، اسی کی وجہ سے روزی روٹی کے مسائل بھی سامنے ہیں، اسی کی وجہ سے خودکشی کے مسائل بھی سامنے ہیں، اسی کی وجہ سے غربت کی سطح بڑھ رہی ہے، اسی کی وجہ سے بے روزگاری کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اس سال میں پھر 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بے روزگار ہوئے اس سال میں۔ یہ دوسری لہر کے موقع پر، اب صحیح تعداد کتنی ہے تو اللہ جانے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے جو اعداد و شمار آتے ہیں ہم اس پر اعتبار کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بے روزگاری ہے، دوسرے امراض ہیں، وبائی اس مرض کی وجہ سے تنگ دستی ہے، شادیاں رک رہی ہے، اسی طریقے سے عبادت خانے جو ہے وہ بند ہیں، مزارات اولیاء پر جانے پر لوگوں کو بہت سارے علاقے میں پابندیاں ہیں، عید کی وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مشکلیں اور مصائب اور مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے اندر امید کی کرن پیدا ہونی چاہیے، اس مصیبت کے اندر حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، اس مصیبت کے اندر ہمت پیدا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب بھی مصائب و آلام آتے ہیں تو اس وقت امید کی کرن اگر کوئی جگمگاتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ غموں کے اندر اگر کوئی حوصلہ عطا کرتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اگر کوئی تعلیمات جو ہے بجھے ہوئے دلوں کو کھلتی ہوئی کلیاں بناتی ہے تو اس تعلیم کا نام تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ مصیبتیں مسلسل آ رہی ہے اور مصیبتیں مسلسل برس رہی ہے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا خزانہ جمع شدہ ختم ہو چکا ہے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ختم ہونے کے قریب ہے۔ انسان کو وحشت ہے، انسان کو تکلیف ہے، انسان کو مشکلات ہے۔ یاد رکھیے، بہت آسان نہیں ہے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، لیکن اسلام مصیبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام مصیبت مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی مصیبت مانگو نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے امام حسن مجتبی سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے مصیبتیں اور بلائیں عطا فرما تاکہ میں اس پہ صبر کر کے تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اس لیے کہ انہوں نے احادیث میں سن رکھا تھا، ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں مصیبتوں پر بڑی بشارتیں ہیں، مصیبتوں کا انعام بہت زیادہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار کر تاکہ میں وہ انعام حاصل کروں جو مصیبت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ اس معاملے میں دیکھیے، یہ فکر میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے متبع نہیں ہیں، ہمیں امام حسن کا راستہ زیادہ عافیت کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کا جو ظرف ہوگا، جس کو جتنی معرفت الہی نصیب ہوگی، جس کو جتنا قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنا عرفان ہوگا، وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یا یوں سمجھ لے جو جس منزل پر کھڑا ہے وہ اس منزل کی گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے، یہ جماعت صحابہ میں صوفیہ کے امام ہے، یہ اہل زہد میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جو زاہدین صحابہ تھے
ان میں سیدنا ابو ذر غفاری کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لباس پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر۔ اس سے پتا چلا کہ مصیبتوں کی اہمیت کیا ہے، مصیبتوں کی لذت کیا ہے، مصیبتوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا، وہ تو مصیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں، امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے، ہم اتنے بڑے قد سے ہو گئے کہ اللہ سے مصیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو ہمیں نعمت عطا فرما، اور تیری خوشی مصیبت دینے میں ہے تو ہمیں مصیبت عطا فرما۔ ہمیں خوشی اور غم سے کیا غرض، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، دے کون رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بندہ صبر کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے، نعمتوں پہ شکر کر کے بھی بندے کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو، ہم جیسے بندوں کو، خاص طور پہ ہم جیسے گندے بندوں کو، بندہ گندا جس کو کہتے ہیں، ہم جیسے گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے، لپٹے ہوئے، ہمیں تو یہی کہنا چاہیے اللہ نعمت دے تاکہ میں تیرا شکر کروں، نعمت دے تاکہ شکر کروں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھا کر شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے جب کوئی نفل روزے پہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کے رشک کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کھا لے اور شکر کر، اس لیے کہ شکر بھی کوئی معمولی عبادت نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کی دو شاخیں ہیں، نصف ایمان صبر ہے، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ صبر بھی آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر بھی اللہ کی صفت ہے، کہ اللہ کا ایک نام صبور ہے، الصبور، رکنے والا، صبر کرنے والا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کتنا بھی جرم کرے، کتنے بھی پاپ کرے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ عذاب کو روکے رہتا ہے، حلیم ہے وہ، الصبور، صبر کرنے والا۔ اور جیسے اس کی صفت الصبور ہے ویسے اس کی صفت الشکور، اس کا ایک نام الشکور بھی ہے، شکور بھی اس کی صفت ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں نصف نصف اور آدھے آدھے ایمان ہے۔ اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر۔ یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پہیے لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو جب مصیبت آئے تو صبر کرے، مانگے نہیں، آ جائے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے۔ تو آج ہمارا عنوان مصیبتوں میں کیا حکمتیں ہیں، لیکن اس کی شرط ہے صبر۔ آج ہم صبر پر گفتگو کریں گے، اور اگر آئندہ ہفتے اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو پھر شکر پر، تاکہ دونوں پہیے ہمیں نصیب ہو جائے، صبر اور شکر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے، اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ،
کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے۔ اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں۔